کہتے ہو لا الہ الا اللہ کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، واقعاً تیرا دعویٰ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے من اتخذ الہ ہوا، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے الہ اپنی ہوا و ہوس سے نفس کو بنایا ہوا ہے۔ کوفیوں نے دعویٰ کیا لیکن جب وقت اجابت آیا تو اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بہت قصہ، بڑا پیارا قصہ ہے حضرت سلیمان کا۔ کہتے نبی سلیمان ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو حضرت سلیمان پودوں سے، پلانٹ سے، درختوں سے بھی باتیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ جتنا علم ہے، پلانٹس کا جتنا علم ہے کہ اس پودے کا یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، یہ حضرت سلیمان سے زیادہ نسلوں میں منتقل ہوا۔ وہ ایک پودے کو، پلانٹس کو اٹھاتے تو اس سے پوچھتے تھے بتا تیرا فائدہ کیا ہے، تو پودا بھی حضرت سلیمان کے ساتھ کلام کرتا تھا، حیوانوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، چونٹیوں کے ساتھ کلام کرتے تھے۔ دوسری خوبی حضرت سلیمان کی یہ تھی کہ حضرت سلیمان جس بھی چیز کو دیکھتے تھے اس چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد میں آتے تھے۔ یہ انبیاء کا ایک درس ہے۔ شیطان کبھی بھی اصل کا انکار نہیں کرتا، شاید میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، شیطان اصل کا انکار نہیں کرتا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ مثلا ایک خوبصورت پھول ہے، اب شیطان آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ پھول خوبصورت نہیں، شیطان آپ کو اس پھول کے اندر اسٹک کر دے گا، پھنسا دے گا کہ تم پھول میں ہی پھنسے رہو اور آگے نہ بڑھو۔ انبیاء کا کام، اولیاء کا کام کیا ہے کہ آپ کو صرف حسن میں نہ پھنسائے رکھیں، آپ کو خالق حسن تک پہنچائیں۔ ہاں، شیاطین امت کیا کرتے ہیں؟ حسن تک۔ ہاں مال ہے، اچھی بات ہے کمانا، لیکن اس میں اٹک نہ جانا، حسن میں اٹک نہ جانا، ایک حسین سے دوسرے حسینوں تک جمپ نہ لگاتے رہنا۔ اور وہ وہی کرتا ہے، آپ کو حسن میں اتنا مشغول رکھے گا پوری زندگی تلاش حسن میں گزر جائے گی۔ ایک باکمال چیز دیکھو گے شیطان اس میں پھنسا لے گا تمہیں، اس کا کام ہی یہی ہے، وہ وہم کے ذریعے تجھے ان چیزوں کا عاشق بناتا ہے۔ فرماتے ہیں جتنی بھی کائنات کی چیزیں اگر ان کا ریفرنس خدا کی طرف نہ جائے تو چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبھی فرمایا بہترین چیزیں جب تمہارے سامنے فوراً کہو سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کیا کرو، حسن کو دیکھ کر خالق حسن تک پہنچا کرو۔ اور یہی کام مذہب میں آ کر کرتا ہے۔ مثلا شخصیت پرستی اسی چیز کا حصہ ہے۔ وہ شخص تب با کمال ہے جب اس کو دیکھ کر تم کہاں پہنچو؟ خدا تک پہنچو۔ اب بندہ شخص کے اندر ہی اٹک جائے اور خدا تک نہ جائے۔ غلات کا معاملہ کیا تھا؟ وہ حضرت علی کی شخصیت میں اٹک گئے، آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ علی با کمال اسی لیے ہیں تاکہ تجھے کمال اعلیٰ یعنی خدا تک پہنچائیں۔ رسول معجزے اس لیے کرتے تھے تاکہ تجھے کہاں تک پہنچائیں؟ خدا تک پہنچائے۔ اب بندہ وہیں پر آ کر کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ یہودی موسیٰ پر رک گئے، عیسائی عیسیٰ پر رک گئے، مسلمان محمد پر رک گئے، زیدی چوتھے امام تک رک گئے۔ یہ رکنا سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے۔ تم آگے بڑھو اور اس ریفرنس کو کہاں تک پہنچاؤ؟ پروردگار عالم تک پہنچاؤ۔ شیطان ان چیزوں میں محدود کر دیتا ہے۔ تو میں نے مزاحن شاید کل مثال بھی دی تھی کہ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر میں دعوت دے اور کھانا کھلائے اور آپ کھانے کی تعریف کرتے رہو، بنانے والے کی تعریف نہ کرو، اس سے بھی برا لگتا ہے۔ اسی طرح جب تو کائنات کے حسن کی تعریف کرتا ہے اور خدا کی تعریف نہیں کرتا تو خدا کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ واقعاً یہ نطفہ نجس، اس کو اتنا حسین کس نے بنایا؟ یہ بدبودار نطفہ، یہ نجس نطفہ، اس کو اتنا حسین کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ مولا فرماتے ہیں اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، ذرا اپنی حقیقت کو پہچان کہ انسان تیری ابتدا نطفہ ہے، تیری انتہا کیا ہے؟ مردار ہے۔ اس بیچ میں اتنی حسین زندگی کس نے بنائی ہے؟ پروردگار عالم نے بنائی ہے۔ تو حضرت سلیمان کی عادت تھی، وہ چیزوں کو دیکھ کر کہاں پہنچتے تھے؟ خدا تک پہنچتے تھے۔ نیشنل جغرافیہ آپ کھولیں گے، مچھلی کی تعریف، عقاب کی تعریف، مختلف اللہ کی مخلوقات کی تعریف، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ ان کے بنانے والوں کی تعریف بھی کریں کہ واقعی اس مچھلی کو یہ کس نے سکھایا کہ اس نے کس طرح اپنی غذا کے پیچھے جانا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے اور واقعی یہ نئی ریسرچ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دریا کی بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو کئی مچھلیوں کو کھاتی ہے۔ اب ظاہر ہر انسان کو برش کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مچھلیوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ دانتوں میں کیڑے نہ لگ جائیں۔ اب یہ مچھلی سمندر سے باہر آتی ہے، اپنا منہ کھولتی ہے۔ پھر ایک پرندہ ہواؤں میں اڑتا ہوا خدا نے بنایا ہے، جس کی غذا ہواؤں میں نہیں ہے، اڑتا ہواؤں میں ہے۔ اور سمندر کی انتہا میں ایک مچھلی ہے جس کے دانتوں میں خدا نے اس کی غذا رکھی ہے۔ یہ پرندہ پھر نیچے آتا ہے اور مچھلی کے دانتوں سے اس کا جو کھانا ہے وہاں سے کھاتا ہے۔ اب کسی نے سوال کیا جب یہ مچھلی منہ بند کرے گی تو پرندہ تو مر جائے گا، اس کا بندوبست بھی خدا نے کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا عجیب پرندہ ہے جس کے سر پر بھی نوک ہے، جس کی چونچ کے نیچے بھی نوک ہے، اگر وہ منہ بند کرے تو مچھلی خود
مر جائے تو وہ تب تک انتظار کرتی ہے جب تک پرندے کا پیٹ نہ بھر جائے. یہاں اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, یہاں اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں. یہ کمال کون کر رہا ہے؟ یہ خالق اعظم کر رہا ہے. اب بندہ پرندے کو کمال سمجھے, مچھلی کو کمال سمجھے, ارے تو با کمال نہیں ہے. یہ کمال کس کا ہے؟ خدا کا ہے. جناب یعقوب پر اللہ جب بلائیں نازل کرتا ہے, بیٹا مر گیا کا صبر کیا, بیوی بیمار ہوئی کا صبر کیا, بدن بیمار ہو گیا کا صبر کیا, اتنی بیماریاں بڑھتی گئیں, آخر میں لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے کہ یعقوب یقیناً تم نے کوئی برا کام کیا ہوگا تبھی خدا تجھے بلائیں دے رہا ہے, یقیناً تم نے برائی کی ہوگی, یقیناً تم نے گناہ کیا ہوگا. جب لوگ تانے دینے لگے تو حضرت یعقوب نے کہا پروردگارا بیٹے کے مرنے پہ صبر کیا, بیوی کے بیمار ہونے پہ صبر کیا, بدن میں بیماریاں آئیں صبر کیا, کیڑے پڑ گئے صبر کیا, لیکن خدایا اب لوگوں کے تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. اللہ نے وہی بھیجی, یعقوب اتراتا کس بات پر ہے کہ بیٹا مر گیا صبر کیا, بیوی بیمار ہوئی صبر کیا, بیماری آ گئی صبر کیا. کہ یعقوب اپنے صبر پہ فخر نہ کرو, اگر تم نے صبر بھی کیا تھا یہ بتاؤ تجھے صبر کرنے کی توفیق کس نے عطا کی تھی؟ یہ میری توفیق تھی کہ تو نے صبر کیا. کبھی یہ نہ سوچا کرو امام حسین کی مجلس میں آ گیا تو تو نے بہت بڑا کام, ارے تجھے توفیق مجلس کس نے دی؟ نہ مجلس پڑھنے پہ کوئی فخر کرے. یہ جملے جب منہ سے نکل رہے ہیں, چھوٹی سی بیماری انسان کو ہو جائے تو انسان کلام نہ کر سکے, کانوں کی توانائی لے لے تو سن نہ سکے, قدموں کی توانائی لے لے وہ تو چل نہ سکے. تو یہ جتنی توفیق میں, ایون اگر تو نماز بھی پڑھ رہا ہے, یہ کس کی توفیق ہے؟ پروردگار عالم کی توفیق ہے. اگر تیری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, یہ کس کی توفیق ہے؟ خداوند متعال کی توفیق ہے. تو فرمائے ہر چیز کس تک پہنچنی چاہیے؟ خدا تک. یہ عقل مندوں کی نشانی ہے. لیکن بعض لوگ شخصیتوں میں پھنس جاتے ہیں. شخصیت پرستی حرام ہے. اصل یہ ہے اگر وہ چیز تجھے خدا تک پہنچا رہی ہے اس چیز کو فالو کرو, کبھی بھی ان چیزوں پہ اٹکا نہ کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہم نے کہا مدعی ادعا کرنا کہ واقعا میں علی کا ماننے والا ہوں, یہ بڑا آسان ہے. مولا حسین کا ماننے والا, مولا میں ہوتا اپنی جان قربان کرتا, ادعا ہے. میں لا الہ میں موحد ہوں, یہ ادعا ہے, دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ماننے والا ہوں. لیکن کبھی میں نے 5 منٹ کے لیے سوچا کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے. اگر واقعاً پریکٹیکلی ایسا وقت میرے اوپر آئے میں کیا کروں گا؟ حضرت سلیمان گزر رہے تھے, کیا دیکھا؟ ایک چڑیا اور ایک چڑا, نر اور مادہ. اب یہ کہانیاں ہمارے اندر بھی ہیں اور حیوانوں کے اندر بھی ہیں, مزاج ایک ہی ہے. اب اس چڑے نے چڑیا کو باتیں کر رہے تھے اور باتیں دلچسپ تھیں تو حضرت سلیمان رک گئے. اب یہ جو نر تھا, مادہ چڑیا کو بول رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو, وہ مان ہی نہیں رہی. اب منوانے کے لیے وہ ایک دعویٰ کرتا ہے, کہتا ہے دیکھ اگر تو مان گئی نا تو میں اپنی چونچ سے سلیمان کا تخت اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں گا. اب یہ حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں کہ چڑا بول رہا ہے کہ میں سلیمان کا تخت اٹھا کے سمندر میں پھینک دوں گا. کہ تو پتھر نہ اٹھا سکے تو تخت سلیمان کو اٹھا لے گا. سلیمان کو اچھا نہ لگا, کہ چڑیا ہوتے ہوئے جانتا بھی ہے میرا تخت نہیں اٹھا سکتا, اور اس کو پھنسانے کے لیے میرے تخت کو اٹھانے کی باتیں کر رہا ہے. کئی جوان بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں تو ہم چاند توڑ کے آ جائیں گے, ستارے توڑ کے آ جائیں گے. اور انسان بھی کتنا بھولا بھالا ہے, وہ بھی مان جاتی ہیں کہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ بولا ہے ہم ستارے توڑ کے آ جائیں گے. حالانکہ عقل سلیم والا ہر بندہ سوچ بھی لے کچھ ستارہ توڑ کے آ نہیں سکتا, اور توڑ کے آ بھی گیا تو اتنا بڑا ہے تو ہی مر جائے گا. کئی ستارے زمین سے زیادہ بڑے ہیں, کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. اب یہ گیم ان دونوں میں چل رہی تھی. حضرت سلیمان نے سن لیا, وہ دعوے کیے جا رہے ہیں تخت سلیمان کو اٹھا لوں گا, تیرے لیے یہ کر دوں گا, تیرے لیے وہ کر دوں گا. اور سلیمان نے دونوں کو بولا کہ ادھر آؤ. چڑیا اور چڑے کو کھڑا کیا, کہا کیا بول رہا ہے, میرا تخت اٹھائے گا, سمندر میں پھینک دے گا. تو کہنے لگا اے نبی سلیمان, المحب لا یلام, محبوب کی ملامت نہیں کی جاتی. آپ بھی جانتے ہو میں محبت میں دعوے کیے جا رہا ہوں. ہاں, محبوب کی ملامت نہیں کی جاتی. آپ بھی جانتے ہیں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, دعویٰ کر رہا ہوں. ارے سلیمان کو اس کا جملہ بڑا اچھا لگا. اب اس کی سفارش کرنے لگے اس چڑیا سے
کہ جب بندہ اتنے دعوے کر رہا ہے، اتنی محبت کے وعدے دے رہا ہے، تو راضی ہو جا، اس سے شادی کر لے۔ اس نے کہا کہ نبی سلیمان ہوا مدعی، دعویٰ کر رہا ہے، کرے گا کچھ بھی نہیں میرے لیے۔ چڑیا سمجھدار تھی آج کل ہمارے نسلوں سے زیادہ، کہ نبی سلیمان دعویٰ کر رہا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ میں نے کئی چڑیوں سے اسی یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے، سب کو یہی بولتا ہے تخت سلیمان لے کر آ جاؤں گا، تخت سلیمان لے کر آ جاؤں گا، یہ کروں گا۔ جھوٹا ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ نبی سلیمان، میں نے کہا کیا کہ ہر چیز سے کیا لیتے تھے؟ سبق لیتے تھے، عبرت لیتے تھے۔ معصوم فرماتے ہیں کئی دنوں تک سلیمان اپنے محل سے باہر نہیں آیا اس جملے کو سن کے کہ دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا ہے۔ کہتے ہیں ہفتوں سلیمان روتے رہے اور کہنے لگے خدایا کہیں ایسا تو نہیں کہ سلیمان بھی تیری محبت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ صرف بات ہو اور اس بات میں حقانیت نہ ہو۔ خوف زدہ ہوتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں واقعاً وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کتنی آسانی سے بول دیتے یا اللہ اتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، جانے قربان کرتے۔ یہاں جوان کو یہ بولا جائے آنکھ کو حرام سے بچاؤ، آنکھ نہیں اس سے بند ہوتی اور جان قربان کرنے کی باتیں ہوتی۔ ایک جھوٹ سے اپنی زبان کو روک نہیں سکتا، جان کی قربانی کی بات اتنی آسان ہوتی۔ اگر تحریک کربلا سارے کوفے والے کربلا میں ہوتے، جتنی جنگیں امیر المومنین کی اس جنگ میں جتنے سپاہی تھے اس میں چھاٹی نہیں تھی۔ صفین میں شمر بھی علی کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی لالچ میں آیا، کوئی مولا کو خلیفہ ماننے کی وجہ سے آیا، کوئی کس بات کی وجہ سے، چھاٹی نہیں کی۔ کربلا کی وہ واحد جنگ ہے جس میں وہ لشکر ہے جو چھاٹی شدہ لشکر ہے، خلوص کامل والا۔ اتنی سختی ہے تدین امام حسین کی کہ جناب کھڑا ہے مولا حسین کے ساتھ، مولا مدد کے لیے، امام فرماتے ہیں کیا تمہارے سر پہ کوئی دین تو نہیں ہے، کسی کے مقروض تو نہیں ہو؟ مقروض ہو تو پہلے قرض ادا کر کے آؤ، پھر حسین کی مدد کرو۔ کہنے لگا مولا دیر ہو جائے گی، آؤں گا جاؤں گا، کہیں واقعہ نہ ہو جائے۔ کہ ہوتی ہے تو ہو جائے، اگر اتنا تجھے پرواہ ہے دیر ہو جائے گی، چلو کسی کو وکیل کر کے آؤ اپنا، کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے اموال سے پیسے کاٹ کے اس کو ادا کرے۔ جس سرزمین کربلا پہ امام حسین پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے کی سرزمین ہے؟ حسین اس مٹی میں بھی دفن ہونا پسند نہیں کر رہے جو حسین کی خریدی ہوئی مٹی نہ ہو۔ اس قبیلے سے وہ زمین بھی خریدی، اور جس زمین میں، اور زمین وقف کی،